بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ دلائے اس کی حرمت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مختلف آراء اس وقت سامنے آئیں جب کسی چیز کا شیرہ پکا کر تیار کیا گیا تو کس حد تک اسے اگر پکایا جائے تو وہ نشہ آور بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کے متعلق چند ایک باتیں پڑھیں گے اور پھر ایک اہم مسئلہ جس کی نشاندہی ضروری ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی رائے یہ تھی کہ جب کوئی ایسا شربت جو پک کر 1/3 رہ جائے تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی انگور اگر اس کا شیرہ جو ہے اسے تیار کیا جائے اور جتنی مقدار تھی اس کا 1/3 رہ جائے تو اس کو اب پیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس کے اندر نشہ موجود نہیں ہوتا۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ جب پک کر آدھا رہ جائے تو اس پر بھی اس کو پیا جا سکتا ہے، یعنی 1/3 رہ جائے تب بھی اس کو پیا جا سکتا ہے چند صحابہ کرام کے نزدیک، اور چند صحابہ کرام کے نزدیک جب آدھا رہ جائے پک کر تب بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ شیرہ جب تک تازہ ہو تو اسے پی سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے انگور کا شیرہ تیار کیا یا کسی اور پھل کا آپ نے شیرہ تیار کیا تو جب تک وہ تازہ ہو، کیونکہ جب تک وہ تازہ ہوگا اس کے اندر نشہ پیدا نہیں ہوگا، تو جب تک وہ تازہ ہو اسے پی سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک مختلف رائے پیش کی، یعنی ان کا ایک فتویٰ یہاں موجود ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ کے منہ سے ایک مشروب کی بو کے متعلق سنا ہے، یعنی ایک شخص ہے جس کا لڑکا اس نے ایک مشروب پیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سے جا کر کے پوچھوں گا، اگر وہ پینے کی چیز نشہ آور ثابت ہوئی تو میں اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایک حدیث مبارکہ کے تحت مختلف صحابہ کرام کا ان کی آراء بھی مختلف ہو گئی، لیکن بات وہی رہی کہ اگر وہ نشہ آور ہے چاہے وہ 1/3 رہ جائے، اگر وہ نشہ آور ہے چاہے وہ پک کر آدھی رہ جائے، اگر وہ نشہ آور ہے چاہے تو ابھی ابھی تیار کی گئی ہے اور بالکل تازی ہے، تازہ شیرہ ہے، ہر صورت میں اگر وہ نشہ آور ہے تو اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ اسی طرح ایک اور اثر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے حضرت ابو الجویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازق کے متعلق پوچھا،
اور بازق کیا ہے؟ یہ بھی انگور کا شیرہ ہے جو ہلکی آنچ پر تیار کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن اب قانون موجود ہے کہ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ یعنی بازق جو انگور کا ہی شیرہ تھا، تو انگور کے شیروں کے مختلف نام ہیں، نبیذ بھی کہا جاتا ہے، بازق بھی کہا جاتا ہے، دیگر نام بھی ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو بازق وہ شیرہ ہے جو ہلکی آنچ پر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو حضرت ابو الجویریہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے متعلق پوچھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ بازق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام اس کے وجود سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ قانون ضرور موجود ہے کہ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اب اس پر دلیل پیش کی حضرت ابو الجویریہ نے، کہتے ہیں کہ بازق تو حلال اور طیب ہے۔ تو اس پر پھر مزید دلیل پیش کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ انگور بھی تو حلال اور طیب ہے، لیکن جب اس کی شراب بن جائے تو وہ حرام بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ اب یہ چند ایک باتیں پڑھنے کے بعد مختصر گفتگو شراب کے بارے میں، اور پھر جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ ایک اہم مسئلہ کی طرف نشاندہی، کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی موجود ہے کہ جو چیز بھی نشہ دے وہ حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ پینے والی ہو، چاہے وہ کھانے والی ہو، چاہے وہ سونگھنے والی ہو، چاہے وہ چبانے والی ہو، یا جس طرح بھی اس کو استعمال کیا جائے۔ اب حضور نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان گرامی سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو چیز بھی انسان کو نشہ دے وہ حرام ہے۔ اب اسی پر مختلف صحابہ کرام کی مختلف آراء سامنے آئیں، یعنی ہر کسی نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان گرامی سے روح گردانی بھی نہیں کی، اور معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے مختلف جو مشروبات تھے، مختلف طریقوں سے جو بنائے جاتے تھے، ان کے اندر کیٹاگریاں بنا دیں کہ اگر 1/3 رہ جائے یعنی تب تک یہ نشہ آور نہیں ہوتا، آپ اسے پی سکتے ہیں۔ اگر شیرہ تیار کیا جائے، آدھا رہ جائے پک کے، آدھا تیار ہو جائے، تب بھی اس کو پیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نشہ آور نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شیرہ تیار کیا جا رہا ہے تو بالکل جب وہ تازہ تازہ ہو تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بھی وہ نشہ آور نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی متعلق بیان فرمایا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ آیا وہ جو مشروب اس نے پیا ہے اس سے وہ نشے کی حالت میں گیا ہے یا نہیں گیا۔ اگر وہ نشے کی حالت میں گیا ہے اور وہ مشروب نشہ آور ہے تو میں ضرور اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ پھر حضرت ابو الجویریہ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ بازق کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ بازق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، لیکن چونکہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے تو بازق کو بھی ہم حرام کہیں گے، کیونکہ یہ بھی ایسا شیرہ ہے جو ہلکی آنچ پہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس کے اندر نشہ بھی موجود ہے۔ تو اس پہ حضرت ابو الجویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بازق تو حلال اور طیب ہے، یعنی بازق از خود تو حلال اور طیب ہے۔ اس پر سمجھاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو انگور بھی حقیقتاً حلال اور طیب ہے، پاک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جب اس سے شراب بن جاتی ہے تو پھر وہ حرام بھی ہو جاتا ہے اور خبیث بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بازق اگرچہ
حلال اور طیب ہے، لیکن جب اس کے اندر نشہ پایا جائے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوگا کہ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ یہ بنیادی سی باتیں تھیں جو عام فہم بندے کو بھی سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن اب اس اہم مسئلہ کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہی فقہ ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں، اور یہی کام فقہائے کرام نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود تھی، لیکن اس پر اب نت نئے طریقے آ گئے، ایسی ایسی چیزیں آ گئیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں نہیں تھیں، تو اب ان پر ضرورت پیش آئی کہ اہل علم اپنی رائے پیش کریں۔ اس پر ضرورت پیش آئی کہ لوگ جو نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھیں، اور علماء نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے ایک رائے قائم کی جو عین قرآن اور سنت کے مطابق تھی، پھر اس کو رائج کیا۔ تو یہ وہی کام ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا۔ بعض لوگ فقہ کو اور فقہائے کرام کو اور پھر فقہائے کرام کی تقلید کرنے کو، اس پر معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ حضرت ابو الجویریہ جو پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے، اور وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہی بات ہے کہ ہم بھی علماء، فقہاء، ائمہ کرام، انہوں نے جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں پیش کر دی ہیں ہم انہی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا علم اتنا نہیں کہ ہم کسی مسئلے میں اجتہاد کر سکیں یا کسی مسئلے میں ہم اپنی رائے بیان کر سکیں، کیونکہ اول تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر احادیث نہیں ہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید کے تمام تر احکامات ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارا علم تو بہت ناقص ہے۔ لیکن وہ علماء، وہ فقہاء، وہ ائمہ، وہ محدثین جن کو کئی لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں، اور پھر آج اس دور کے اندر ہمارے پاس تو موبائل کے اندر سیاہ ستہ موجود ہے، باقی کتب احادیث جو ہیں وہ ہمارے موبائلوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود پڑھیں اور خود پڑھ کے آپ خود فیصلہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اگر خود پڑھوں گا تو عین ممکن ہے کہ ایک حدیث میرے سامنے آئے، میں اس پر عمل شروع کر دوں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو، اس کے مقابلے میں کئی اور احادیث مبارکہ موجود ہوں جو دوسری کتب کے اندر ہوں، تو میں جانے انجانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہوں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھانا صرف یہ مقصود ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کم علم لوگ ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں، فقہاء سے مسئلہ پوچھیں، ائمہ سے مسئلہ پوچھیں، محدثین سے مسئلہ پوچھیں، اور محدثین، علماء، ائمہ، فقہاء کی نظر میں چونکہ قرآن مجید، فرقان حمید کے سارے مسائل ان کی نظر میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک بڑا ذخیرہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، پھر پچھلی صدیوں کے فقہاء، ائمہ، محدثین کے تمام تر بیانات ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو فیصلہ ہمیں سناتے ہیں وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر میں کم علم انسان خود ہی لے کر کے چل پڑوں گا اور ایک حدیث کو میں سامنے رکھوں اور ایک عمل شروع کر دوں، تو عین ممکن ہے کہ میں کئی اور احادیث کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن مجھے میری کم علمی کی وجہ سے معلوم ہی نہ ہو۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان علماء سے پوچھیں جو صاحب ذکر بھی ہیں، جو اہل ذکر بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل عمل بھی ہیں، اور حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں، صرف قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لو عوام کو
گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ایسوں سے ہمیں محفوظ و معمور فرمائے۔